اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 40 اور 41 ہے، 40 اور 41، اور ترجمہ یہ ہے: اور وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہاری بہن چل رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک ایسی کو جو اس کی کفالت کر سکے، اور پھر ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی طرف واپس بھیج دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ غم نہ کرے، اور تم نے ایک جان کو قتل کر دیا، پھر ہم نے تم کو غم سے نجات دی اور تم کو مختلف آزمائشوں میں گزارا، اور پھر مدین والوں کے درمیان تم کچھ سال رہے، اور اس کے بعد ایک وقت مقررہ پر تم یہاں پر آ پہنچے اے موسیٰ، اور میں نے تم کو اپنے نفس کے لیے، اپنے لیے میں نے تم کو چن لیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت کی یہ گفتگو ہے جو سورہ طٰہٰ میں چل رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی اور اللہ نے ان کے دعاؤں کو قبول فرمایا، اور پھر یہ جو گفتگو کا سلسلہ ہے چل رہا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے احسانات گنائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور ان کو یہ بتایا کہ اے موسیٰ، تم کوئی عام شخص نہیں ہو، بلکہ ہم نے تم کو شروع سے تمہارا انتخاب کر رکھا ہے، اور اپنی نبوت اور رسالت کے لیے ہم نے تم کو چن لیا ہے، تمہارے اوپر ہم نبوت کی ذمہ داری دیں گے. اور اس کے بعد اب یہاں سے وہ تذکرہ شروع ہو رہا ہے جو اس سے پہلے کی آیات میں چل رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے ایک صندوق میں رکھا اور اس کے بعد اس کو دریا میں بہا دیا، اور وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس آ پہنچا، جہاں پر فرعون اور اس کی بیوی اور بھی درباری وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، اور وہ لطف اندوز ہو رہے تھے، موجوں کی روانی دیکھ رہے تھے. اور جب انہوں نے یہ بہتے ہوئے صندوق کو دیکھا تو انہوں نے اسے بلایا اور جب اپنے لوگوں کو بھیجا کہ صندوق کو لے کر آئے. اور جب صندوق لایا گیا اور جب ان کے سامنے صندوق کھولا گیا تو اس میں خوبصورت سا بچہ نکلا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ میں نے اپنی طرف سے تمہارے لیے محبت ڈال دی لوگوں کے دلوں میں، کہ جو تمہیں دیکھتا وہ تم پر فریفتہ ہو جاتا اور تم سے محبت کرنے لگتا. یہ ہم نے اپنی جانب سے کیا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی بیوی اپنے گھر کے اندر لے آئے. اب اللہ کا کرنا یہ، جیسا کہ سورہ قصص پہ بیان کیا گیا ہے اور گزشتہ آیات کی تفسیر میں گزر بھی چکا ہے، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے تمام دودھ والیوں کا دودھ ان پر حرام کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ پی نہیں رہے ہیں. اب چھوٹا بچہ جو دودھ نہیں پیے گا تو پھر وہ کیسے زندہ رہے گا؟ اب چنانچہ تلاش شروع ہو گئی کہ کوئی دایا آئے جو اس کو دودھ پلا سکے. اب جو بھی دایا آ رہی ہے دودھ پلانے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ اپنے منہ میں لے ہی نہیں رہے ہیں، اس کا پستان اپنے منہ میں لے ہی نہیں رہے. چنانچہ آپ کی بہن جو یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، جس کا نام مریم بیان کیا جاتا ہے، مریم بنت عمران، وہ جو دیکھ رہی تھی اور پل پل کی اس کو خبر تھی کہ موسیٰ کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے، دور سے یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے، پتہ لگا رہی ہے اور نظارہ دیکھ رہی ہے. وہ آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ هل ادلکم علی من یکفل، کیا میں تمہیں ایک ایسی دایا کا پتہ نہ بتاؤں جو اس کی کفالت کر سکے؟ ایک ایسی دایا کا میں پتہ جانتی ہوں جو بڑی صاف ستھری رہتی ہے، اس کے پاس سے خوشبو آتی ہے، اس کا دودھ بڑا اچھا ہے، بڑی تندرست ہے، اور ہو سکتا ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے. اور فرعون کہتا ہے جاؤ اس کو لے کر آؤ. اور پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جاتی ہے اور اپنی ماں کو لے کر آتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اس دایا کا، اس عورت کا جو ان کی ماں ہے، حقیقی ماں،
اس کا دودھ پینے لگتے ہیں۔ اب فرعون خوش ہو جاتا ہے اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو یہ بچہ اس کا تو کم سے کم دودھ پی رہا ہے، اور وہ خوش ہو گیا۔ اب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے حوالے کیا اور کہا کہ تم اس کو دودھ پلاؤ، اس کی پرورش کرو، اور اس کا خرچہ ہم دیں گے۔ اب دیکھیے اللہ کی کیا حکمت ہے، جہاں سے ساری تدبیریں بند ہو جاتی ہیں، جہاں سے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کیسی عنایات کرتا ہے، اپنے سے لو لگانے والوں کو کبھی وہ محروم نہیں کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کفالت کا کیسا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، ہم نے اے موسیٰ تم کو تمہاری ماں کی طرف پھیر دیا، کئی تقر عینھا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پرورش پا رہے ہیں، پھر دودھ چھڑانے کی مدت آتی ہے، اب وہ محل میں اور پروان چڑھتے ہیں یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئے۔ اب ہوا کیا، اب وہ شہزادے ہیں، اب انہیں وہ سب مراعات حاصل ہیں، وہ سہولتیں حاصل ہیں جو شہزادوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بہرحال بنی اسرائیل کے ہیں، ان کا رنگ روپ نکھر کر سامنے آ رہا ہے۔ اب ایک مرتبہ وہ گھوم رہے تھے، ٹہل رہے تھے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ دو لوگ آپس میں جنگ کر رہے ہیں، دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا اور ایک قبطی تھا جو فرعون کی قوم سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھا اور بنی اسرائیل نے جیسے دیکھا موسیٰ کو، فوراً آواز دی کہ موسیٰ میری مدد کو آئیے، دیکھیے یہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اس سے گفتگو کی، بات چیت کی، اور درمیان میں جب بات چیت سنتے ہوئے کچھ اس نے بدتمیزی کی ہوگی یا کچھ ایسا غصہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طیش آ گیا اور آپ نے اسے ایک گھونسا مار دیا۔ اب اتفاق دیکھیے کہ یہ گھونسا ایسا پڑ گیا کہ وہ مر گیا، وہ قبطی مر گیا۔ وہ بنی اسرائیلی تو بھاگ کھڑے ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں سے چپ چاپ چلے آئے۔ اب یہ قصہ ہو رہا ہے اور اب پورے شہر میں یہ معاملہ گردش کر رہا ہے کہ اس قبطی کو کس نے قتل کیا، کس نے قتل کیا، اس کا قاتل کون ہے، کس نے رات کے اندھیرے میں کون اس کو مار کر چلا گیا۔ اب یہ سب ہنگامہ برپا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اب یہ تو ایک دو دن گزر گئے، اس کے اوپر قاتل کی تلاش جاری ہے زور و شور سے، مگر قاتل مل نہیں رہا ہے۔ اب اتفاق کے بعد دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن پھر نکل رہے ہیں رات کی تاریکی میں ایسے ہی چکر لگانے کے لیے، لوگوں کا حال جاننے کے لیے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بنی اسرائیلی پھر ایک آدمی سے لڑ رہا ہے، اور موسیٰ کو جیسے اس نے دیکھا وہ آواز لگائی کہ موسیٰ میری مدد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کیسے شخص ہو، جب دیکھو تب تم لڑتے رہتے ہو، جس سے دیکھو لڑتے رہتے ہو۔ یہ بات کہی اور کہہ کر اس کی طرف آگے بڑھے کہ دونوں میں صلح کرا دے، دونوں کو الگ کر دے۔ بنی اسرائیلی نے جانا کہ موسیٰ نے چونکہ ہم کو ڈانٹا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی وہ مار بیٹھے اور میں بھی مر جاؤں، لہٰذا وہ وہیں سے چیخا کہ موسیٰ کیا تم مجھے بھی قتل کر دینا چاہتے ہو جیسے فلاں کو تم نے قتل کر دیا تھا۔ اب یہ بات سننا تھے کہ وہ جو قبطی جو لڑ رہا تھا وہ بھاگا وہاں سے، اور اس نے جا کر پولیس کو خبر کر دی کہ موسیٰ ہی قاتل ہے۔ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور بے انتہا رنج اور بے انتہا غم میں اب کیا ہوگا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو اس رنج و غم میں تھے، پھر اور وہاں پر چرچے شروع ہو گئے کہ شہزادے نے قتل کر دیا ہے، شہزادے نے قتل کر دیا ہے۔ اب ہنگامی میٹنگ ہو رہی ہے، وہاں پر یہ ہوا کہ نہیں قتل کوئی بھی کرے اسے بدلے میں قتل کیا جائے۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ جو موسیٰ کے چاہنے والے تھے اس میں سے ایک نے حضرت موسیٰ کو چپکے سے خبر کر دی، ایک رقعہ بھیج دیا چپکے سے کہ موسیٰ یہاں پر لوگ تمہارے قتل کے جو ہے وہ چرچا کر رہے ہیں اور تمہیں پھانسی دی جائے گی، لہٰذا تم چپکے سے یہاں سے نکل جاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام تاریکی رات میں، رات کی تاریکی میں چپ چاپ وہاں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں، اور مصر کو خیر آباد کہتے ہیں، چپ چاپ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اسی کو قرآن پاک نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، ایک جان تمہارے ہاتھوں چلی گئی تھی تو ہم نے تم کو غم سے نجات دی۔ ہم نے کیسے اسباب پیدا کر دیے، کیسے ہم نے تم کو خبر دلوا دی، کیسے تم وہاں سے نکلے، اور پھر اس کے بعد جب وہاں سے نکل کر آئے تو پھر وہ فَتَنَّاكَ فُتُونًا، پھر تم مختلف آزمائشوں میں گزرتے رہے، تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، پھر ہم نے تم کو ٹھکانہ دیا۔ یہ طویل واقعہ ہے۔
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکل کر آئے تو پھر دیکھا کہ دو بچیاں ہیں جو بیچاری کنارے کھڑی ہیں اور سارے لوگ پانی بھر رہے ہیں. آپ نے ان سے پوچھا کہ سارے لوگ پانی بھر رہے ہیں, تم کیوں نہیں بھر رہی پانی؟ انہوں نے کہا کہ کیا کریں ہم, یہ جو لوگ ہیں جب یہ بھر لیں گے تبھی ہم بھر پائیں گے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے پانی بھر کر دے دیا. وہ اپنے بستی میں گئیں اور اپنے باپ کو بتایا. لوگوں نے بتایا کہ ان کا نام شعیب تھا, مگر حدیثوں میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے کہ وہ شعیب تھے. بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ اجنبی ضرور کوئی نیک آدمی ہے. چنانچہ وہ بلوایا ان کو اور وہ آئی, ان کی وہ شعیب کی دونوں بیٹیاں, اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے کر گئیں. اور شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے کہا کہ ہم اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کر دیں گے, لیکن تم کو 10 سال یہیں پر رہنا ہوگا, 8 سال تم کو یہیں پر رہنا ہوگا. اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر رہے, اور تقریباً یہ مدت اچھی خاصی گزرتی ہے, اور 10 سال پورے ہوتے ہیں, اور اس سے زیادہ بھی رہے ہیں. تقریباً لوگوں نے تو یہ تذکرہ کیا ہے کہ 20 سال آپ وہاں پر رہے ہیں. اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے اولاد بھی ہوتی ہے, اور اب یہ چل پڑتے ہیں اپنے اہل کے ساتھ, اپنے عیال کے ساتھ, اب یہ چل پڑتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ, اے موسیٰ ایک وقت متعین تھا, یہاں پر تم کو آنا تھا, اور یہ اسباب ہونے تھے, لہذا تم یہاں پر آئے ہو. اور وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, میں نے تم کو اپنے لیے چن لیا ہے, یعنی میں نے تم کو نبی بنا لیا ہے. اب تم نبی بن گئے, اب تمہارا کام ہے کہ تم میرے پیغام کو میرے بندوں تک پہنچاؤ. اور تمہیں جانا ہے فرعون کے پاس اور فرعون کے لوگوں کے پاس. اب ذرا سا سوچئے کہ کیسے پریشان ہوئے ہوں گے موسیٰ علیہ السلام کی, جن سے بھاگ کے نکلے ہیں انہی کے درمیان میں جانا ہے. لیکن چونکہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا, ان کے دل کو مضبوط کر دیا, ان کو نشانیاں عطا کیں, ان کو معجزات دیے, اور یہ ساری طاقتیں اور قوتیں دینے کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ جائیں اور وہاں جا کر تبلیغ کریں, وہاں جا کر توحید کی دعوت پیش کریں, آخرت کی یاد دلائیں لوگوں کو, مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں بتائیں, اور یہ بتائیں کہ تمہارا اصلی رب کون ہے, تمہارا مالک حقیقی کون ہے, کس کی عبادت کرنی چاہیے, یہ ساری باتیں. تو یہ اس آیت کے اندر یہ ساری باتیں ذکر کی گئی ہیں, اور اس کا تذکرہ ابھی آگے بھی چلتا رہے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.